اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اس شکار کے ذریعے یقیناً تمہاری آزمائش کرے گا جس تک تمہارے ہاتھ اور نیزے رسائی رکھتے ہیں، تاکہ اللہ جان لے کہ کون اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جس نے یعنی حدود اللہ سے تجاوز کیا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حاشیہ نمبر 153۔ یہاں مومنوں کو آگاہ کیا گیا ہے کہ انہیں شکار کے معاملے میں آزمایا جائے گا تاکہ یہ دیکھ لیا جائے کہ کون اللہ سے ڈرتا اور اس کے حکم کی پابندی کرتا ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کثیر تعداد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عمرے کا احرام باندھ کر نکلے۔ کفار نے مزاحمت کے لیے فوجی دستے بھیجے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بدلا اور حدیبیہ کا راستہ اختیار کیا اور وہاں پہنچ کر کچھ روز قیام کیا۔ یہ آیات نازل ہو چکی تھیں۔ دوران سفر بھی اور حدیبیہ میں بھی قیام کے دوران شکار کے جانور بالکل ہی نزدیک آ جاتے تھے، لیکن احرام کی حالت میں وہ شکار نہ کر سکتے تھے۔ اس طرح مومنوں کے ایمان و اخلاص کی آزمائش کی گئی۔ اس آیت میں اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام۔ اے ایمان والو، شکار نہ مارو جب تک کہ تم حالت احرام میں ہو، اور تم میں سے جس نے اسے جان بوجھ کر مارا تو اس کا بدلہ اسی جیسا جانور جو اس نے مارا ہے مویشیوں میں سے دینا ہوگا۔ اس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل افراد کریں گے، اور یہ فدیہ کعبہ پہنچا دیا جائے، یا کفارہ ہے چند مساکین کو کھلانا، یا اس کے بقدر صوم رکھے جائیں تاکہ وہ اپنے کیے کی سزا چکھ لے۔ جو پہلے ہو گیا وہ اللہ نے معاف کر دیا، اور جس نے پھر اعادہ کیا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ یعنی سب پر غالب ہے، بدلہ لینے والا۔ حاشیہ نمبر 154۔ اس زمانے میں شکار معاشی ضروریات پوری کرنے کا اہم ذریعہ تھا، بالخصوص سفر میں جب کہ زاد راہ ختم ہو جاتا اور کھانے پینے کی سہولیات کا بھی فقدان ہوتا تھا۔ ایسی صورت میں محرم کے لیے شکار کی ممانعت واقعی شدید آزمائش تھی۔ یہ بات قابل غور ہے کہ بھوک کی حالت میں جب کہ جانور بالکل ہی زد میں ہو، لیکن حکم ہو کہ نہ تو اسے پکڑو اور نہ مارو، اور خلاف ورزی پر سخت عذاب کی وعید ہو۔ ایسی آزمائش میں واقعی سچی و مخلص اور اللہ سے ڈرنے والے اہل ایمان ہی پورے اترتے ہیں۔ بنی اسرائیل کو بعض دفعہ ایسی آزمائشوں میں ڈالا گیا، مثلا پیاس کی حالت میں نہر سے پانی پینے پر پابندی کے ذریعے، بحوالہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 249۔ سبت کے معاملے میں آزمائش، بحوالہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 163۔ اس کے علاوہ بھی ان کی آزمائش کی گئی، لیکن وہ ہمیشہ ہی ان آزمائشوں میں ناکام رہے اور اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے، سوائے قلیل تعداد کے۔ اس کے برعکس اہل ایمان اس آزمائش میں ثابت قدم رہے۔ صحیحین کی ایک روایت کا خلاصہ ہے،
ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حدیبیہ کے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم احرام میں تھے اور میں احرام میں نہ تھا۔ انہوں نے گورخر دیکھا اور بعض ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگے۔ میں نے جب اسے دیکھا تو نیزہ مارا، ساتھیوں سے مدد چاہی لیکن انہوں نے کسی بھی قسم کی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر ہم نے اس کا گوشت کھایا، بعض نے تحمل کیا۔ بعد میں آگے جا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور تمام واقعات بتائے تو آپ نے اس تحقیق کے بعد کہ نہ تو محرم لوگوں نے شکار کرنے کو کہا اور نہ ہی کسی قسم کی اعانت کی، یعنی اشارہ تک نہ کیا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس کے کھانے کی اجازت دی اور خود بھی کھایا۔ بحوالہ بخاری کتاب جزاء الصید باب اذا رأى المحرمون صیدا فضحكوا وغیرہ، مسلم کتاب الحج تحریم الصید للمحرم۔ حاشیہ نمبر 155۔ محرم اگر شکار مارے تو اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اس بات میں اختلاف ہے کہ بلا قصد یعنی اگر غلطی سے تیر یا نیزہ شکار کے جانور کو لگ جائے تو بھی کفارہ دینا ہوگا یا نہیں۔ احتیاط تو اسی میں ہے کہ غلطی سے کیے ہوئے شکار پر بھی وہی کفارہ دیا جائے جو عمدن کیے ہوئے شکار پر مقرر ہے، لیکن عمدن اس کا ارتکاب سخت گناہ ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ والی روایت کے مطابق شکار میں کسی قسم کے تعاون پر بھی وہی کفارہ ہوگا۔ البتہ موذی جانور حالت احرام میں بھی مارا جا سکتا ہے۔ حدیث میں یہ استثناء کوے، چیل، بچھو، چوہے اور باولے کتے کا مذکور ہے۔ بحوالہ مسلم کتاب الحج باب ما ينضب للمحرم۔ اس سے استنباط کرتے ہوئے سانپ، درندوں، شیروں اور بھیڑیوں وغیرہ کے استثناء کا بھی محرم کے لیے جواز لیا گیا ہے۔ حاشیہ نمبر 156۔ حالت احرام میں شکار مارنے کا کفارہ یہ بتایا گیا ہے کہ شکار کے جانور جیسا یعنی اس کے ہم پلہ جانور عام مویشیوں میں سے دیا جائے، اور اس کا فیصلہ دو عادل یعنی منصف مزاج اور ذی علم افراد کریں گے کہ کون سا جانور شکار کیے ہوئے جانور کے برابر ہے۔ یہ مساوات جنس اور وزن وغیرہ کو ملحوظ رکھتے ہوئے طے کی جائے گی۔ مثلاً ہرن کا شکار کا کفارہ بکرا اور نیل گائے کے بدلے گائے وغیرہ۔ حاشیہ نمبر 157۔ یہ بھی ضروری ہے کہ فدیہ کعبے پہنچایا جائے۔ اگر جانور ذبح کرنا ہو تو وہیں کیا جائے، اور اگر مساکین کو کھانا دینا ہو تو وہ وہیں کے مساکین کو دیا جائے۔ حاشیہ نمبر 158۔ یہ رخصت دی گئی کہ اگر جانور ذبح نہ کیا جا سکے تو اس جانور کی قیمت کے برابر رقم سے وہاں کے مساکین کو کھانا کھلا دیا جائے یا اس کے بقدر صوم رکھ لیا جائے۔ اب یہ بات دو عادل افراد ہی طے کریں گے کہ کتنے مساکین کو کھانا کھلایا جائے یا کتنے صوم رکھے جائیں۔ یہ سب اس لیے رکھا گیا ہے کہ کیے ہوئے فعل کی یعنی بطور توبہ تلافی ہو جائے، اور اس کے بعد مرتکب اللہ سے ڈرتے ہوئے اس غلطی کے اعادے سے باز رہے۔ البتہ اس حکم کے نزول سے پہلے کیے ہوئے کو اللہ نے معاف کر دیا، لیکن اس کے بعد بھی اگر کوئی اعادہ کرتا ہے تو وہ سخت عذاب کے لیے تیار رہے۔ اللہ تعالیٰ سرکشی و نافرمانی پر بدلہ لینے اور سزا دینے پر پوری طرح قادر ہے، اور وہ تمام ہی امور پر غالب ہے۔ وہ اگر چاہے تو عذاب آخرت سے پہلے دنیا میں ہی مختلف آفات میں مبتلا کر دے۔ أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون۔ تمہارے لیے یعنی بحالت احرام سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا، تمہارے فائدے کے لیے اور قافلوں کے یعنی زادے راہ کے لیے، اور تمہارے اوپر خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا ہے جب تک کہ تم احرام کی حالت میں ہو۔ اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے۔ حاشیہ نمبر 159۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر بے انتہا رحمت و شفقت فرمائی ہے کہ دین کے احکامات میں آسانیاں رکھی ہیں، سختی و تنگی نہیں کی۔ بحری سفر میں ضروری اشیاء کی فراہمی بری سفر کے مقابلے میں زیادہ دشوار ہوتی ہے، اس لیے یہ آسانی کر دی کہ سمندری جانور یعنی مچھلی وغیرہ کا شکار بحالت احرام بھی حلال کر دیا گیا۔ سمندری جانور وہی سمجھے جاتے ہیں جو خشکی پر زندہ رہ نہ سکیں۔ بری سفر میں
محرم پر شکار کی حرمت والی پابندی کا اعادہ کرتے ہوئے تنبیہ کی گئی کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کی نافرمانی سے باز رہیں اور یاد رکھیں کہ ایک دن اس کے سامنے پیش ہو کر اعمال کا حساب دینا ہے۔ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم۔ اللہ نے کعبہ حرمت والا گھر لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، اور حرمت والے مہینے قربانی کے جانوروں اور گلے میں پٹے پڑے جانوروں کو بھی، یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بلا شبہ اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ حاشیہ نمبر 160۔ مکہ میں کعبۃ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے ایمان والوں کے لیے عبادت، حج و عمرے، طواف و سعی کے لیے تعمیر کروا کے اسے عالم اسلام میں بین الاقوامی مرکزیت کا حامل بنایا، اور اس امتیازی حیثیت میں یہ پہلا اور منفرد اللہ کی عبادت کا گھر ہے۔ دیکھیے آل عمران حاشیہ نمبر 110۔ اس کو حرمت والا گھر اور لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ اور امن و امان کی جگہ بنایا ہے۔ اس کی حرمت اور امتیازی شان کے لوگ ہمیشہ ہی معترف رہے ہیں، یہاں تک کہ ان ادوار میں بھی جبکہ چاروں طرف فتنے اور فساد برپا تھے، قتل و خون ریزی عام تھی، حدود حرم میں آ جانے والے گویا دارالامان میں آ کر مکمل امن و امان میں رہتے۔ قرآن میں بھی اس کی تائید کی گئی ہے بحوالہ سورہ آل عمران آیت نمبر 97 اور سورۃ القصص آیت نمبر 57۔ مکہ اور اس کے آس پاس بود و باش رکھنے والوں کے لیے ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں کی قبولیت میں سامان خورد و نوش کی افراد تھی، اور غذائیت سے بھرپور نیز متعدد بیماریوں کے لیے شفا کا حامل آب زمزم با افراد مہیا کر دیا گیا تھا۔ مکے کی حرمت کا ذکر کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ شہر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یعنی اسی دن سے حرام فرمایا جس دن کے زمین و آسمان کو خلق فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی یہ حرمت قیامت تک رہے گی۔ بحوالہ بخاری کتاب المغازی۔ اب یہ بات غور طلب ہے کہ کعبۃ اللہ کے تقدس، اس کی حرمت اور امتیازی حیثیت کے مذکورہ شواہد و دلائل تو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں اور لوگوں کے علم و مشاہدے میں رہے ہیں اور ہر دور میں ان کو تسلیم کیا گیا ہے، لیکن ان مسرک پرستوں کے پاس کیا دلیل ہے جس کی بنا پر یہ لوگ قبر کی مٹی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے مس ہو رہی ہے کعبۃ اللہ اور عرش و کرسی تک سے افضل قرار دیتے ہیں؟ بحوالہ عقائد علماء دیوبند اور حسام الحرمین صفحہ نمبر 219۔ کیا اللہ کے عذاب سے بے خوفی نے انہیں ایسا بے باک کر دیا ہے کہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے تمسخر اور کعبۃ اللہ اور عرش و کرسی کی تحقیر میں یہ اپنے اکابرین کی طرح تمام حدود سے تجاوز کر گئے ہیں؟ العیاذ باللہ۔ حاشیہ نمبر 161۔ اشہر الحرم یعنی 4 حرمت والے مہینے رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم وہ مہینے ہیں جن کی حرمت کو تمام ادوار میں تسلیم کیا گیا، اور ان میں جنگ و جدال اور ہر قسم کی قتل و غارت گری کو ممنوع سمجھا گیا ہے تاکہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آنے والے بے خوف و خطر سفر کر سکیں۔ اس دوران عرب اور بیرون عرب سے آنے والے لوگوں کے لیے سفر و قیام کی سہولیات بھی تھیں، اور ان کے معاشی و تمدنی معاملات کی بہتری اور فروغ کے اسباب و ذرائع بھی حاصل ہوتے تھے۔ اسی سورہ کی آیت نمبر 2 میں بھی یہ مضمون ہے، اور حاشیہ نمبر 4 میں اس کی تشریح کی گئی ہے۔ قربانی کے جانور اور قلادے سفر میں اطمینان و سکون کا باعث تھے، لوگوں کے دلوں میں ان کا احترام تھا، اور ایسے قافلوں کو بری نظر سے دیکھنے کی بھی کوئی جرأت نہ کرتا تھا۔ حاشیہ نمبر 162۔ اب اہل ایمان کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کا احترام کریں اور ان کو برضا و رغبت بجا لائیں، اسی پر ان کی دنیا اور آخرت کی فلاح کا دار و مدار ہے۔ اللہ تعالیٰ فطرت انسانی کا خوب علم رکھتا ہے، اس کے احکامات ان قوانین و ضوابط پر ہی مشتمل ہوتے ہیں جو تمام برائیوں اور فتنہ سماجیوں کا سد باب کر کے اہل ایمان میں اعلیٰ اخلاق اور حلم و انات یعنی صبر و تحمل کے اوصاف پیدا کرتے ہیں، اور معاشرے میں امن و سکون اور عدل و انصاف کے ضامن ہوتے ہیں۔ نیز
اس سے معاشی، معاشرتی اور تمدنی اصلاح کے ساتھ ساتھ ان کی انفرادی و اجتماعی ترقی کی راہیں کھلتی ہیں، اور یہ سب اقوام عالم میں عزت و وقار کا سبب بن جاتے ہیں۔ اسلام سے قبل دور جاہلیت کے حالات اور بعد کے انقلابی دور کا تقابلی جائزہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے بالکل کافی ہے۔ اہل ایمان کے لیے تو یہ بلا شبہ عظیم نعمت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر نازل شدہ کتاب کے ذریعے ان کو ملی ہے۔ ان پر لازم ہے کہ وہ اس کی قدر کریں اور جذبہ تشکر کے ساتھ اس کے احکامات کی پیروی کریں۔ اس کے علاوہ شاعر اللہ کا احترام اور دشمنوں کے ساتھ عفو درگزر کا برتاؤ لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کا سبب بھی بنتا ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم۔ جان لو کہ یقیناً اللہ سخت سزا دینے والا ہے اور اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا بھی ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ رسول پر یعنی پیغام پہنچا دینے ہی کی ذمہ داری ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے اور جو کچھ چھپاتے ہو۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ کہہ دو کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، خواہ ناپاک کی کثرت تمہیں اچھی لگے، لہذا اے عقل والو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ حاشیہ نمبر 163۔ خبیث کے معنی ہے ناپاک و حرام، پلید و گندی چیز، اور طیب کے معنی حلال، عمدہ اور پاکیزہ ہیں۔ یہ الفاظ اشیاء و اموال کے لیے بھی مستعمل ہیں اور افراد کے لیے بھی۔ اس آیت میں ایک اہم اصول بتایا گیا ہے، غیر طیب یعنی حرام ذرائع سے حاصل شدہ کثیر مال اور خبیث و غلیظ اشیاء کا انبار قطعاً ناپسندیدہ اور ناقابل قبول ہوگا، کیونکہ اس میں نہ تو منفعت ہوگی اور نہ خیر و برکت۔ غلاظت کا ڈھیر تو سخت مضرت رساں اور ناپسندیدہ ہوتا ہے، جبکہ خوشبو کے چند قطرے پسندیدہ اور فرحت بخش ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سچے اور مخلص مومن جو اللہ کے احکامات کے پابند ہوں، خواہ وہ قلیل تعداد میں ہی کیوں نہ ہوں، زیادہ قیمتی اور قابل قدر ہیں۔ اس کے مقابلے میں فاسق و فاجر افراد، خواہ وہ کتنی ہی بڑی تعداد میں کیوں نہ ہوں، ان سے اللہ کے دین کو نقصان پہنچنے کا ہی امکان ہوگا، کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ لہذا عقل و دانش کا تقاضا ہے کہ اہل ایمان خود اپنے اندر بھی تقوی اور اخلاص کی اوصاف ابھاریں اور طیب و فلاح یاب لوگوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں، نیز ذمہ داریوں کے لیے بھی انہی اوصاف کے حامل لوگوں کا انتخاب کریں۔